اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری شاہد نواز کاسموس نیوز کے آفس سے آپ کے ساتھ ہوں، اور آج ہم تھوڑا سا کتابوں کے بارے میں کچھ ان سے اقتباسات جو ہم نے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں اس سلسلے میں آپ کے ساتھ یہ پروگرام کر رہا ہوں۔ گزشتہ روز ہمارے ایک دوست انور سیف اللہ خان صاحب نے ایک کتاب اپنی لانچ کی ہے، میں اور میرا پاکستان۔ انور سیف اللہ خان صاحب نے نوکر شاہی سے سیاست تک، یہ ان کا عنوان تھا۔ تو یہ کتاب وہ کافی عرصے سے لکھ رہے تھے، جو انہوں نے چند دن پہلے مکمل کی اور اب یہ شائع ہو گئی ہے۔ تو کل اس کی انہوں نے سیریمنی رکھی ہوئی تھی جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب بھی تھے، تو یہ انہوں نے کتاب ہمیں بھی ایک بھیجی ہے۔ تو اچھے آدمی ہیں، پرانے وزادار سیاستدان ہیں، کوئی بدتمیزی کبھی کسی سے نہیں کی۔ یہ وہ ان کا یہ شروع میں آپ کو تھوڑا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ 1984 میں سول سروس کو خیر بات کہا اور 84 سے 88 تک کے عرصہ کے دوران اپنی زیادہ تر توجہ بزنس پر مرکوز رکھی۔ 1988 میں تب صوبہ سرحد سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوا اور قومی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ تو اس سے پہلے میرے بڑے بھائی ہمایوں سیف اللہ خان اور میری والدہ محترمہ کلثوم سیف اللہ خان اس میدان میں عوام کی خدمت کرتے ہوئے نیک نامی اور مقبولیت حاصل کر چکے تھے۔ ماضی میں میرے والد سیف اللہ خان نے میرے ماموں یوسف خٹک کے ساتھ تحریک پاکستان میں پرجوش اور نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ ان کو ایک مرحلے پر پس دیوار زندان بھی بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے نہایت استقامت اور حوصلہ مندی کے ساتھ اسیری کے دن بسر کیے۔ میں نے قومی سیاست میں عوام کی خدمت کو اپنی سیاست کا کلید اور بنیاد کا درجہ دیا۔ مجھے ایک مرتبہ وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت میں وفاقی وزیر ماحولیات شہری امور کی حیثیت سے، اور ایک مرتبہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی حکومت میں وفاقی وزیر پیٹرولیم و قدرتی وسائل کی حیثیت سے خدمات سر انجام دینے کی مواقع بھی میسر رہے۔ محترمہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد پرویز مشرف کے دور حکومت نے مجھ پر اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال، بے روزگار افراد کو روزگار دینے اور قربہ پروری پر ایسے الزامات عائد کیے گئے جو میری کردار کشی کے مترادف تھے۔ ان الزامات کے تحت ہی مجھے گرفتار کر کے 1 سال 5 ماہ تک جیل میں رکھا گیا۔ اس دوران حکومت نے میرے ساتھ سودے بازی اور سمجھوتہ کرنے کی پیشکش کی، جس کو میں نے یکسر مسترد کر دیا۔ آخرکار عدالت نے مجھے مذکورہ تمام الزامات میں بے قصور قرار دیا، جس کے نتیجے میں مجھے رہائی نصیب ہوئی۔ میرے بے شمار دوستوں کا اصرار اور خواہش رہی کہ میں اپنے سیاسی مشاہدات اور تجربات اور خاص طور پر دور اسیری کے حوالے سے حقائق کو بیان کرتے ہوئے تاریخ کی امانت تاریخ کے سپرد کر دوں۔ میں اصولی طور پر اس بات سے اتفاق کرتا تھا، لیکن گزشتہ ماہ و ایام اس کی اجازت نہ دیتے تھے۔ بہرحال ایک طویل عرصہ کی یکسوئی اور محنت کے بعد میں یہ کتاب مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ انہوں نے اس میں کافی دوستوں کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے، جس میں راجہ عبدالقیوم صاحب ہے، ڈائریکٹر جنرل ریٹائرڈ ہو چکے ہیں وزارت اطلاعات۔ راجہ قیوم صاحب تھے، یہ ماسکو میں ہمارے ایمبیسیڈر بھی رہے ہیں، پریس اتاشی رہے ہیں۔ اسی طرح وزارت اطلاعات و نشریات کی سہر صدیقی صاحبہ تھیں، کلام حیدر صاحب تھے، سابقہ ڈائریکٹر DGPR بھی رہے ہیں ہمارے۔ یہ ادھر ہمارے جو APP ہے ادھر بھی رہے ہیں، برلن میں یہ پریس اتاشی بھی رہے ہیں۔ ان لوگوں کا انہوں نے خاص طور پر شکریہ ادا کیا ہے، ہاں جی، اور ان لوگوں کے تعاون کا بھی شکریہ ادا کیا، ان لوگوں کی کاوشوں کا جن کی وجہ سے یہ مکمل ہوئی۔ یہ کتاب ہے، اس کی انہوں نے پرائس جو ہے مارکیٹ میں 1000 روپے رکھی ہوئی ہے۔ ہاں جی، نام کتاب میں اور میرا پاکستان، مصنف انور سیف اللہ خان، معاون سہر صدیقی، کوارڈینیشن غلام حیدر، اشاعت اول جنوری 2021، تعداد 1000، ناشر سیف پبلیکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ اسلام آباد۔ اچھا، فون نمبر نیچے اور میڈیا مارٹ اسلام آباد، پرنٹر جو ہے میڈیا مارٹ اسلام آباد ہے۔ اس کی قیمت انہوں نے متعین کی ہے 1000 روپے، اور انتصاب میں لکھا ہے اپنے والدین بیرسٹر سیف اللہ خان اور کلثوم سیف اللہ خان، اپنے بھائیوں ہمایوں سیف اللہ خان، سلیم سیف اللہ خان، جاوید سیف اللہ خان اور اقبال سیف اللہ خان، اور اپنی بیوی اور بچوں کا نام انہوں نے شامل کیا۔ یہ ایک اچھی کتاب ہے جس میں پاکستان کی سیاست پہ ایک کثیر اثر گفتگو بھی کی گئی ہے، اور اس پہ کافی کچھ انہوں نے پاکستان سے شیئر کیا۔ امید ہے آپ لوگ پڑھیں گے اور انشاءاللہ استفادہ حاصل کریں گے۔
آگے ایک اور کتاب سے یہ ایک آپ سے مضمون شیئر کروں، وار انسان تیرا غرور۔ ہمارے ملک کے ایک نامور سیاستدان کو آصف علی زرداری صاحب نے کھانے کی دعوت دی۔ یہ دعوت پہنچے تو ٹیبل پر درجنوں قسم کے کھانے لگے ہوئے تھے۔ ان کے بقول میں نے اپنی پلیٹ اٹھائی اور مختلف قسم کے کھانے اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ اتنی دیر میں زرداری صاحب کا سیکرٹری آیا اور ان کے کھانا ان کے سامنے رکھ دیا۔ چھوٹی چھوٹی کولیوں میں تھوڑی سی بھنڈی، دال، ابلے ہوئے چاول اور آدھی چپاتی تھی۔ زرداری صاحب نے چند لقمے لیے اور خان سامہ ٹرے اٹھا کر لے گیا۔ میں نے ان سے ان کی سادہ خوراک کے بارے میں پوچھا تو ہنس کر بولے، میری خوراک بس بھنڈی اور سادہ چاول تک محدود ہے، میں ان کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتا۔ میں نے پوچھا کہ آپ گوشت نہیں کھاتے؟ وہ مسکرائے اور بولے، میں گوشت کھا ہی نہیں سکتا۔ میں کھانا کھا کر واپس آ گیا، لیکن آپ یقین کریں میں ان کی جب بھی کھانا کھانے لگتا ہوں تو مجھے زرداری صاحب کی ٹرے یاد آ جاتی ہے اور میں کھانا بھول جاتا ہوں۔ ارشاد احمد حقانی پاکستان کے سینئر صحافی اور کالم نگار تھے۔ یہ نگران دور میں وزیر اطلاعات و نشریات بھی رہے ہیں۔ روزنامہ جنگ میں لکھتے تھے۔ ان سے لکھنا سیکھا۔ شاہ صاحب نے بتایا کہ میں 1998 میں ایران جا رہا تھا۔ ارشاد احمد حقانی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ مشہد میں جائیں گے؟ میں نے عرض کیا جی جاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا آپ میرے لیے وہاں خصوصی دعا کیجیے گا۔ میں نے وعدہ کرے، لیکن اٹھتے ہوئے پوچھا آپ خیریت سے تو ہیں؟ حقانی صاحب دکھی ہو کر بولے، میری بڑی آنت کی موومنٹ رک گئی ہے، پخانہ خارج نہیں ہوتا، میں روز اسپتال جاتا ہوں اور ڈاکٹر مجھے بیڈ پر لٹا کر مشین کے ذریعے میری بڑی آنت سے پخانہ نکالتے ہیں، اور یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے ان کے بعد کانوں کو ہاتھ لگایا، توبہ کی اور کہا ہمیں روز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اپنے منہ سے کھا بھی سکتے ہیں اور ہمارا کھایا ہوا ہمارے پیٹ سے نکل بھی جاتا ہو، نہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی مرضی کھا سکتے ہیں اور نہ نکال سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے بے اختیار چوری شجاع حسین یاد آ گئے۔ چوری صاحب خاندانی اور شاندار انسان ہیں۔ میرے ایک دوست چند دن قبل ان کی عیادت کے لیے گئے۔ چوری صاحب خوش تھے اور بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ میرے دوست نے صحت کے بارے میں پوچھا تو چوری صاحب نے جواب دیا، میں بہت امپروو کر رہا ہوں، میں اب اپنے منہ سے کھا بھی لیتا ہوں اور اپنے پاؤں پر کھڑا بھی ہو جاتا ہوں۔ دوست نے پوچھا آپ کی حالت اس سے پہلے کیسی تھی؟ چوری صاحب بولے، میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھاتی تھیں اور میرے پیٹ میں ٹیوب لگی ہوئی تھی، ڈاکٹر مجھے اس کے ذریعے کھلاتے تھے، میں منہ کے ذریعے ذائقے کو ترس گیا تھا۔ الحمدللہ میں اب تھوڑا تھوڑا کھا بھی لیتا ہوں اور چل بھی سکتا ہوں۔ اسی طرح میں ایک بینک کے ایک مالک کو جانتا ہوں، یہ صبح جاگتا ہے تو 4 بندے 1 گھنٹہ لگا کر اسے بیڈ سے اٹھنے کے قابل بناتے ہیں۔ یہ اس کے پٹھوں کا مساج کر کے انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ اس کے جسم کو حرکت دے سکیں۔ اس کی گاڑی کی سیٹ بھی مساج چیئر ہے۔ یہ سفر کے دوران اسے ہلکا دباتی رہتی ہے اور ان کے دفتر اور گھر دونوں جگہوں پر ایمبولینس پر ہر وقت تیار کھڑی رہتی ہے۔ آپ دولت اور سرسود دیکھیں تو آپ رشک پر مجبور ہو جائیں گے، اور آپ اگر اس کی حالت دیکھیں تو آپ 2 گھنٹے توبہ کرتے رہیں گے۔ اسی طرح یہ پاکستان میں ہوٹل چین ہیں، یہ میریٹ وغیرہ ہیں جی، ان کے مالک کی کہانی بھی آپ سن لیں۔ پاکستان میں ہوٹل اور موٹلز کے ایک ٹائکون صدر الدین ہاشوانی، یہ 5-6 برسوں سے شدید علیل ہیں۔ ڈاکٹر اور فزیوتھراپسٹ دونوں ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے پرائیویٹ جہاز میں ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ فزیوتھراپسٹ دنیا جہاں سے ان کے لیے فزیوتھراپی کی مشینیں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جرمنی کے شہر باڈن جانے کا اتفاق ہوا، یہ مساج اور دیسی غسل کا ٹاؤن ہے۔ شہر میں مساج کے 200 سال پرانے سینٹر ہیں اور یہ دنیا جہاں سے امیر لوگ مالش کرانے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ 6 ماہ بکنگ نہیں ملتی۔ آپ وہاں لوگوں کی حالت دیکھیں تو آپ کو نیند اڑ جائے گی۔ مریض کے پروفائل میں $10 بلین کی کمپنی ہوتی ہے، لیکن حالت دیکھیں گے تو وہ سیدھا کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ ہم انسان ایک نسل کھنچ جانے کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتے، ہم چمچ تک نہیں اٹھا پاتے اور نگلنے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ ہماری اصل اوقات ہے۔ تو کیونکہ پھر کس بات کا غرور اور تکبر اور فخر؟ توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور گڑگڑاتے رہیں اور عاجزی سے اس کے سامنے اپنا سر جھکاتے رہیں۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جن کے پیسے کی فراوانی ہے اور وہ خود کھا بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح میرے دوست تھے چودھری نصیر صاحب، جو سابق صدر پاکستان فضل الہی چودھری صاحب کے بھتیجے تھے، کھاریاں سے بلانگ کرتے تھے۔ انہوں نے
کھاریاں فلور مل کے نام سے یہ کھاریاں کینٹ میں ایک فلور مل لگائی تھی. جس دن وہ فلور مل مکمل ہوئی تھی اسی دن ان کو ڈاکٹر نے کہا تھا آپ نے آٹا نہیں کھانا, آپ نے صرف چھان کھانا ہے, وہ اس میں سے جو ہکا نکلتا ہے نا تو وہ کھانا ہے. وہ جتنا عرصہ بھی زندہ رہے اس کے بعد وہ 20 سال زندہ رہے, 20 سال آٹا نہیں کھایا انہوں نے, میدا نہیں کھایا انہوں نے, سوجی نہیں کھائی انہوں نے, صرف وہ چھان پہ گزارا تھا. ہاں جی, وہ جو بھوسا نکلتا آٹے میں اس کو چھان کیا وہ چھان کے تو اس کو ان کو روٹی بنا کے دیتے. یہ جو نصیر صاحب تھے, جو نصیر ان کے بیٹے عثمان بعد میں ایم این اے بنے تھے, یہ شوکت عزیز دور میں کاف لیگ کے ٹکٹ سے. بیسیکلی وہ پیپلز پارٹی کے تھے. صدر فضل علی چودھری ان کے, کیونکہ صدر فضل علی صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا تو وہ عطا علی, وہ کراچی چلے گئے تو پیچھے سارا ان کا جو تھا ڈاکٹر شوکت اور یہ اپنے نصیر صاحب بھی سنبھالتے سب. اچھا, نالائق ایک اور کا قائد آپ کے تھوڑی کسی کتاب سے, یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر. نالائق کہلانے والے بچوں کے پاس زندگی گزارنے کا بہت سا وقت ہوتا ہے. وہ اپنی پسند کے کھیل کھیل سکتے ہیں, وہ آوارہ گردی کر سکتے ہیں, وہ موبائل پہ وقت ضائع کر سکتے ہیں, وہ لمبی سیریں کر سکتے ہیں, وہ خاندان کی ہر شادی میں انجوائے کر سکتے ہیں, وہ دوستوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں, وہ جلسے جلوسوں میں گھومنے جاتے ہیں, وہ ٹرینوں پہ بلا مقصد چڑھ جانے کا حوصلہ رکھتے ہیں. انہیں زندگی آگے بڑھ کے اپنی بید پیش کرتی ہے. لائق بچے غریب خود اپنے آپ سے مقابلے میں رہتے ہیں. ساری عمر, پچھلی دفعہ 90 نمبر آئے تھے 100 میں سے, اگلی دفعہ 95 میں آئیں گے, اس سے اگلی بات 99 بھی آئیں گے. وہ یہ سوچتے رہتے ہیں, وہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں. ایک ایک نمبر کے لیے لائق بچے ترستے ہیں اور نالائق اللہ حافظ. اچھا, جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کر دی, یہ بھی ایک بڑا اہم میسج ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں, امید ہے کہ یہ بھی آپ کو پسند ہے. جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کیا وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا. کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کوڑنا, کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اور اوپر متعین ہوتے ہیں. اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے. بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو, ساری الجھنیں اور سارے مسائل دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. یا اللہ ہمیں پناہ دے آفتوں, بلاؤں, مصیبتوں, پریشانیوں اور بیماریوں سے. اے رب کریم ہمیں ہمیشہ اپنی حفظ و مان میں رکھ. آمین ثم آمین. یہ ایک اور آپ کے ساتھ پرانا واقعہ ہے, یہ ایک پرانا واقعہ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا, امید ہے آپ کو پسند آئے. میونسپل کارپوریشن لکھنؤ جب انڈیا میں ہے, ادھر الیکشن کا اعلان ہوا. یہ پہلے الیکشن سے لکھنؤ میں ہوئے. اپنے وقت میں لکھنؤ کے مشہور طوائف اور محفل کا دلربا جان چوک سے بیدار بنے. ان کے خلاف کوئی الیکشن لڑنے کو تیار نہیں تھا. ان دنوں ایک مشہور حکیم صاحب تھے, حکیم شمس الدین. چوک میں ان کی ڈسپنسری تھی. وہ اپنے زمانے کے مشہور حکیم تھے. وہ بڑے باعزت نیک نام تھے. دوستوں نے انہیں زبردستی الیکشن میں دلربا جان کے مقابلے میں کھڑا کیا. دلربا جان کی تشہیر نے زور پکڑا. روزانہ سر شام میں چوک میں محفلیں سجنے لگی. اس وقت کی مشہور رقاصاؤں کے پروگرام ہونے لگے اور محفل میں بے تحاشا بھیڑ جمع ہونے لگی. اس وقت حکیم صاحب چند دوست ہی ہوا کرتے تھے جنہوں نے انہیں الیکشن میں جونگ دیا تھا. اب حکیم صاحب کو غصہ آیا کہ تم لوگوں نے مجھے مار دیا, میری شکست یقینی ہے. دوستوں نے ہمت نہیں ہاری اور نعرہ دیا, ہے ہدایت چوک کے ہر ووٹر شوقین کو, دل دیجئے دلربا کو اور ووٹ دیجئے شمس الدین. جواب میں دلربا جان نے یہ نعرہ دیا, ہے ہدایت چوک کے ہر ووٹر شوقین کو, دلربا کا ووٹ دیجئے نبض شمس الدین کو. خوش قسمتی سے حکیم صاحب کا نعرہ کامیاب ہوا اور وہ الیکشن جیت گئے. لکھنؤ کی تہذیب کے مطابق دلربا جان نے حکیم صاحب کو گھر جا کر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ میں الیکشن ہار گئی, آپ جیت گئے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر آپ کی جیت سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ لکھنؤ میں مرد کم اور مردانہ کم ہو رہی ہے, مریض زیادہ ہے. یہ تھا الیکشن لڑنے کا جذبہ. آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں.